بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات کرتے ہیں حلف الفضول۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہو گئی تو مکہ کے نوجوانوں نے عہد کیا کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی داد رسی کی جائے۔ اس عہد کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا کیونکہ عہد قدیم میں بنو جرہم نے بھی اس قسم کا ایک معاہدہ کیا تھا، جن میں 3 آدمیوں نے اس میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان تینوں کا نام فضل تھا۔ رومانیہ کے وزیر خارجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی کتاب حلف الفضول کے تحت لکھتے ہیں، ایک بدو مکہ مکرمہ آیا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ مکہ کے ایک دولت مند تاجر نے اس کی بیٹی اغوا کر لی۔ مسکین باپ گھر سے دور پریشانی میں سرگرداں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور بدو کی داد رسی کی ترغیب دی۔ چنانچہ قریش کے نوجوان کعبہ شریف کے پاس جمع ہوئے اور سب نے بائیں الفاظ حلف اٹھایا۔ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے یہاں تک کہ ظالم سے وہ اپنا حق واپس لے لے۔ جب انہوں نے یہ قسم اٹھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تھے۔ پھر انہوں نے حجر اسود کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس دھون کو پی لیا۔ حلف برداری کی اس تقریب کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوجوان ساتھیوں کے ہمراہ اس ظالم تاجر کے گھر گئے اور اس کے مکان کا گھیراؤ کر لیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ بدو کی بیٹی عزت و آبرو کے ساتھ واپس کر دے۔ تاجر نے کہا، ایک رات مجھے مہلت دو، میں صبح وہ لڑکی سے اس کے باپ کو لوٹا دوں گا۔ لیکن ان نوجوانوں نے اس کی اس تجویز کو ٹھکرا دیا اور مجبور کیا کہ وہ بچی فوراً اس کے باپ کے سپرد کر دی جائے۔ اب وہ مجبور ہو گیا اور بعد نخواستہ بچی کو واپس کرنا پڑا۔ اس قسم کے واقعات سے حلف الفضول کو بڑی شہرت حاصل ہوئی اور مظلوموں کو ایک سہارا مل گیا۔ جب بھی کسی پر کوئی شخص زیادتی کرتا تو حلف الفضول کے نوجوان اس کی فریاد رسی کے لیے سامنے آ جاتے۔ بعثت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پر اظہار مسرت فرمایا کرتے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، اس قسم کے معاہدے کی دعوت اسلام میں بھی اگر کوئی مجھے دے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔